فیصلہ ہے وہ گدلا ہو گیا، مقدر ہو گیا، دھندلا گیا. یہ کیا تھا؟ اور مجھے نفرت ہو گئی اس بندے سے، حالانکہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی، میں اسے جانتا نہیں. یہ ہوا کیا؟ حضرت مسکرا آپ نے فرمایا کہ جو اہل دنیا ہے ان سے اہل العقبہ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، اور جو اہل العقبہ ہیں ان سے اہل اللہ نفرت کرتے ہیں. یہ اہل العقبہ میں سے تھا، آپ اہل اللہ میں ہیں، اس لیے آپ کا تضاد تھا، اس لیے آپ کا دل جو ہے وہ مقدر ہو گیا، گدلا ہو گیا کہ وہ اہل العقبہ میں آپ اہل اللہ. اس کے لیے جو ہے نا اعتقاد شرط ہے. اگر ایک وقت کا غوث ہے ان کے ساتھ آپ کا اعتقاد نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے. عام سے بزرگ ہیں، آپ کا اعتقاد ہو گیا تو آپ ان سے فیض اخذ کریں گے جیسے کوئی کسی غوث سے اعظم سے اخذ کرتا ہے. اعتقاد ہے تو. اگر نہیں ہے اعتقاد تو وہ وقت کے غوث کے پاس بیٹھا ہو تو اعتقاد نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اعتقادکم ینفعکم، آپ کا اعتقاد ہی آپ کو فائدہ دے گا. اس کے لیے شرط یہی ہے، صرف بد اعتقاد نہ ہو. جو بد اعتقاد ہو اسے یہ ذکر فائدہ نہیں دیتا، میں چاہے کتنا ہی سمجھاتا رہوں. اگر اعتقاد صحیح ہے تو یہ جو ہے نعمت یہ اسے ضائع نہیں ہونے دے کہ اللہ کا نام مبارک ہے، اسے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے. قیامت تک یہ آدمی اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے گا، اللہ کا رزق بھی کھاتا رہے گا. جن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ينتقلون من دار الى دار. اولیاء کرام کو موت نہیں ہوتی، وہ ایک مکان سے اٹھ کر دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں. اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو باطنی شہادت حاصل ہوتی ہے، ان کو باطنی شہادت حاصل ہوتی ہے. حضور علیہ السلام جس وقت جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ فرماتے صحابہ کرام سے کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. اب چھوٹا جہاد آپ نے کر لیا ہے، اب بڑا جہاد کرو. حضور وہ کیا ہے چھوٹا جہاد؟ ہو گیا وہ تو قتال ہوا، جنگ ہوئی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، غازی ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا اس نفس کے ساتھ جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. اب ایسا کرو کہ بیٹھ کر دل کی طرف توجہ دے کر اللہ کا ذکر کرو، خفی ذکر جس کو کہتے ہیں. اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ کیل و کال ہو جات، واض و نسائے ہو جات، پھر فرماتے رجانا من القال الی الحال. اب قال ہو گیا، اب حال کی طرف آ جاؤ. پھر دل کی طرف جب توجہ دیتے، آپ کے تذکروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حالت یوں ہو جاتی کہ نیم بسمل کی طرح لوگ تڑپنا شروع کر دیتے. ہر روز 3 4 5 آدمی
شہید ہو جاتے، آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے، روزانہ کا یہ معاملہ تھا، روزانہ۔ جملہ مدرجہ ایک بات، ہمارے پہاڑی علاقے میں ہمارے سلسلہ کا ایک بزرگ ہے، حلقہ کرایا، اس بندے کو جذبہ ہو گیا، وہ مر گیا۔ ہم لوگوں نے بزرگ پر کیس کر دیا، بزرگ جیل میں چلے گئے۔ انگریزوں کا دور تھا، میں نے کہا بھی ہم نے نہ مارا ہے اسے نہ زخمی کیا ہے، یہ ایک حالت ہوتی ہے، مجھے کیا پتا اس کا کوئی ثبوت۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اصفہانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہے وہ جا کر ان کو پیش کیا۔ یہ دیکھو کیا کرتے تھے، صرف یہی فرماتے تھے رضانا من القال الی الحال، اتنی بات کرنے کا بھائی اب باتیں ہو گئیں، اب دل کی طرف توجہ کرو۔ جو ہی دل کی طرف توجہ کرتے وہ نور منتقل جس وقت ہوتا ہے، کیفیت سی تابع ہو جاتی ہے جس پر وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ جان باہم ہو جاتے، اور لوگ بڑے شوق سے آیا کرتے تھے کہ آج ہم پر بھی یہ مہربانی ہو جائے، ہم بھی شہید ہو جائیں اللہ کے ذکر میں۔ تو پھر وہ انہیں بری کر دیا، اللہ عزت کا بری کر دیا۔ جب یہ ثبوت ہے تو پھر اس پر ہمارے دادا پیر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے حلقے کے اندر بچوں کو نہیں بیٹھنے دیتے، بچوں کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی بزرگ ہیں حضرت لال شاہ صاحب ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے کہ جو مضبوط انسان ہیں وہ میرے حلقے میں بیٹھا ہے۔ جس وقت حلقہ ہوتا کیا ہی مجال ہے کہ اوپر سے پرندہ گزر کے جائے، پرندہ جو ہی حلقے سے اوپر گزرتا دو ٹکڑے ہو کے حلقے میں آتا، یہ توجہ کا عالم ہوتا۔ ہمارے دادا پیر صاحب کا عالم بھی یہی۔ پھر آپ نے خلفاء کو فرمایا بھائی آپ وہ زمانہ نہیں رہا، وہ باتیں نہیں ہوتی، اگر کوئی بندہ مر گیا تو بات ختم، کوئی آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ وہ تو شوق تھا، ذوق تھا کہ ہم مر جائیں، کسی اللہ کے ذکر میں مر جائیں، اب توجہ کم دیا کرو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی توجہ کو اس طرح روکتے ہیں جیسے کہ ایک سرکش گھوڑے کو اس کا پوچھوان جو ہے روکے رکھتا ہے، لگام اس کی راسیں اس کی کھینچ کے رکھتا ہے، اس لیے ہم اپنی توجہ کو ایسے کھینچ کے رکھتے ہیں، بڑی ترتیب سے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا ہو جائے تو اسی سے کام چل جائے گا۔ فرمایا اگر توجہ دے دی جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو یہ فرمائی شوق نہ کیا کریں، لوگوں پر اتنی توجہ نہ ڈالا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ تھوڑی بھی بہت ہے۔ کفر کافر راو، کفر کافر راو، دین دیندار راو۔ کفر کافر آئے اللہ جو تجھ سے کفر مانگے دے دو، جو آپ سے دین مانگے دے دو، مجھے کیا؟ فرمایا کفر کافر راو، دین دیندار راو، ذرائے درد دل عطار راو، مجھے تو صرف ذرہ درد کا مل جائے میرے لیے کافی۔ اس غیر گزرے وقت میں ایک ذرا بھی اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ ذرا بھی خالی کبھی نہیں جائے گا۔ الحمدللہ کوئی بھی آج تک، پہلے تھا ایسا خیال ہوتا تھا کہ بزرگوں نے تو فرما دیا کہ توجہ نہ دیا کرو، لیکن ہوگا کیا، آخر بہت فوت تو ہے، اگر وہ کام ادھورا رہ گیا تو، لیکن فرمان میں اثر ہوتا ہے۔ اب جو ہے فوائد وہی اخذ ہو رہے ہیں، وہی فوائد ظاہر ہو رہے ہیں، اسی تھوڑی سی توجہ سے، زیادہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب جیسے میں نے اس بندے کی بات کی ہے کہ ایک ملاقات ہے، پھر ملاقات بھی نہیں، ڈاکٹر لوگ حیران ہیں، ایک ڈاکٹر سے اٹھاتے ہیں دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں، دوسرے سے اٹھاتے ہیں تیسرے کے پاس لے جاتے ہیں، وہ جی دیکھو یہ زندہ ہے کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا زندہ ہے کہ دل بالکل برابر کام کر رہا ہے۔ ایسے کئی واقعات گزرے ہیں کہ لوگوں نے شکایت کی، حضرت آپ کہتے دل اللہ اللہ کرے گا، ہمارا دل اللہ نہیں کرتا۔ تو ان سے صرف اتنی بات پوچھی جاتی ہے کیا آپ کو ہم سے کوئی رغبت ہے؟ کہتے ہیں ہاں،
اعتقاد بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، اور دل کرتا ہے